ڈالنے میں بھی نہیں آتا. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بایولوجیکل ویپنز ہیں اور ڈرون ٹیکنالوجیز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اسی طریقے سے ریڈیولوجیکل ویپنز ہیں. انہیں اتنے خطرناک ہیں کہ پہلے دو ممالک آپس میں لڑتے تھے نا تو عوام الناس کو بھی بعض وقت خبر نہیں ہوتی تھی, پڑوسی ملک کو خبر نہیں ہوتی تھی. لیکن اب اتنا خطرناک مرحلہ پہنچا ہے کہ اگر دو ممالک بھی آپس میں لڑتے ہیں تو پوری دنیا اس کی زد میں آتی ہے. اب انسان ترقی کرتے کرتے اتنے خطرناک ہتھیار بنا چکا ہے, ویپنز بنا چکا ہے. زمین سے فضا کی طرف جو ہے وہ مار کرنے والے, ہدف اختیار کرنے والے, اسی طریقے سے فضا سے فضا میں مارنے والے ایسے ایسے میزائلز ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اتنے خطرناک میزائلز ہیں, اتنے خطرناک بمز ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے. یعنی میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے صرف اور صرف 4 ورلڈ, جو یوں سمجھ لیں کہ یعنی ایک وار بنایا جاتا ہے, وار روم بنایا جاتا ہے, تو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے 3 سے 4 وار ہیڈ کافی ہے. وار ہیڈ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یعنی اسلحہ تو ہوتا ہے کسی اور جگہ, لیکن وہاں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, وہاں ساری تیاری ہوئی ہوتی ہے. تو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے صرف 3 سے 4 وار ہیڈ ضروری ہے, وار ہیڈ کافی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 12,000 سے زائد وار ہیڈز بنے ہیں. یعنی یہ دنیا کئی گنا ہو کر آ جائے تو اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. آج ایک بٹن دبائے دنیا تباہ ہے. اب چائنا نے جو ٹیکنالوجیز نکالی ہے, ابھی تک یہ تھا کہ 2,000-3,000 کلومیٹر مار کرنے والے, ہدف کو مارنے والے میزائلز موجود تھے. اب جو چائنا نے پریڈ کے دوران جو اپنا میزائل ظاہر کیا ہے, شو کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کا ہدف کیا ہے, اس کی رینج کیا ہے؟ اس کی رینج ہے 20,000 کلومیٹر. یعنی ایک میزائل سے وہ دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. یعنی اب یہ ساری ترقیاں, یہ سارے ہتھیار, اسلام اس سے منع نہیں کرتا, ترقی اختیار کرنی چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. آپ قوت بھی حاصل کریں, اپنے آپ کو دور جدید کے مطابق تیار رکھیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ہتھیاروں کو جن کے اختیار میں ہے یہ ہتھیار, ان کا ریسپانسبل ہونا بہت ضروری ہے, ان کا ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے. جن کے ہاتھوں میں یہ ہتھیار ہے کہ وہ ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کریں, اپنی طاقت کا استعمال نہ کریں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو تبھی خانہ جنگی بڑھتی ہے, کبھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جب عدل و انصاف ہوتا ہے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سلامتی کونسل ہے, تو اسے ہر قسم کے دباؤ سے آزاد رہنا چاہیے. جب بھی معاملہ آتا ہے کسی مظلوم ملک کا تو سپر پاور ویٹو کر دیتے ہیں اور یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے عالمی عدالت جو بنی ہوئی ہے, جتنے بڑے بڑے فیصلے وہاں عدالت میں ہوتے ہیں ممالک کے, لیکن وہ عالمی عدالت بھی بعض وقت دباؤ میں آ جاتی ہے. تو جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے انہیں ذمہ دار ہونا چاہیے. جنہوں نے بڑی بڑی جدید ٹیکنالوجیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے انہیں ذمہ داری اختیار کرنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ لڑائیوں کے فیصلے جن کے ہاتھوں میں ہیں, جن عدالتوں میں ہیں, انہیں دباؤ سے پاک ہونا چاہیے, دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے. آپ دیکھیں نا اسلام نے کیوں عدل و انصاف پر اتنا زور دیا. اسلام کیوں کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کی دشمنی پر نہ ابھارے, عدل و انصاف سے تم ہٹنے نہ پاؤ.
ایسا نہیں کہ تمہارے سامنے دشمن آ جائے تو تم اس کے معاملے میں عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ دشمن بھی تمہارے سامنے موجود ہو تو اس کے معاملے میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا۔ کیوں فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ؟ کیوں فرمایا کہ امانتوں میں خیانتیں نہ کرو، اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ؟ پھر اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کئی مثالیں دی ہیں۔ سورہ قریش کی مثال دی ہے جس میں بزنس کا تصور ہے، اور اس دور میں جو جدید طریقے سے بزنس کیا جاتا تھا، سفر کیے جاتے تھے، تو وہاں پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان کا ذکر فرمایا۔ امن و امان ہوگا تو اچھا بزنس ہوگا، اچھا کاروبار ہوگا، عدل و انصاف ہوگا تو دنیا میں خوشی کی لہریں ہوں گی، دنیا میں امن و سلامتی ہوگی، امانتوں میں امانت داری ہوگی، خیانتیں نہیں ہوں گی، تو کوئی کسی کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کسی پر ظلم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جب عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کو بڑی ترجیح دی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام 13واں پارہ اٹھائے، جب اپنی زوجہ محترمہ اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے، امن والا کر دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بعثت سے پہلے بھی جب حلف الفضول ہوئی اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس میں شرکت فرمائی، کئی عرصہ گزرنے کے بعد بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج بھی مجھے اگر کوئی حلف الفضول کا حوالہ دے گا تو میں آج بھی اس کے معاہدے کی روشنی میں اس کے ساتھ معاملات کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے اتنی اہمیت دی۔ اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن ہو، سلامتی ہو، عدل و انصاف ہو، تو ہمیں پھر دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے، اور دین اسلام کا وہ چہرہ آپ عوام کو دکھائیں، ورلڈ کو دکھائیں، اور یہی چہرہ اچھا ہے جو دین اسلام کی بیوٹی ہے، جو دین اسلام کی خوبصورتی ہے، وہ دکھائیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ معمولی ریڑھی والا بھی نا، اس کے پاس اچھے پھل بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے نرم پھل بھی ہوتے ہیں، کیا وہ نرم پھل اوپر رکھتا ہے؟ نہیں نا، اسے پتہ یہ بکیں گے نہیں۔ کیا کرتا ہے کہ نرم پھلوں کو پیچھے کر دیتا ہے جو خراب ہوتے ہیں، جو اچھے پھل ہوتے ہیں وہ سامنے رکھتا ہے تاکہ میری بکری ہو جائے۔ تو وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ہم نے اسلام کی خوبصورت باتیں چھوڑ کر اپنے اپنے مفادات کے تحت جو ہماری مرضی ہے، ہم وہ لوگوں کے سامنے وہ اسلام پیش کر رہے ہیں۔ نتیجہ پوری دنیا میں جو آ رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کوئی دین اسلام سے قریب ہونے کے بجائے دین اسلام سے دور ہو رہا ہے۔ اسلام کا جو بہترین چہرہ ہے وہ ہمیں سامنے کرنا چاہیے۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ جو ایسے معاملات جو کسی مجبوری کے تحت اسلام نے حکم دیا، ہم ساری چیزیں چھوڑ کر وہ پیش کرتے ہیں؟ بھائی اسلام نے لڑائی کا حکم کب دیا؟ کہ جب آپ پر دشمن مسلط ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کوئی جنگ لڑی نہیں، طاقت نہیں تھی بظاہر تو آپ جنگ نہیں لڑی۔ مدینہ منورہ میں طاقت آئی تو پھر لڑائی کا حکم دیا کہ اب اگر تمہیں یہ تنگ کریں، اب اگر تم سے جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو، تمہیں مارے تو تم بھی مارو۔ اب کوئی ساری چیزیں چھوڑ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کا عفو درگزر، آپ کا رحمت للعالمین ہونا چھوڑ کر اسلام کا یہ بتائے کہ جی اسلام کہتا ہے لڑائی کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تم پر کوئی دشمن حملہ کرے تو لڑائی کرو نا۔ کوئی دشمن تمہارے سامنے آئے تو اس کو چھوڑو مت، جو تمہیں مارے تو اس کو مارو، جو تمہیں نہیں مارتا، غیر مسلم ہونے کے باوجود تمہارے ملک کی قوانین پر عمل کرتا ہے، وہ ذمی ہے، وہ ذمی یا ذمی ہے۔ اور جس طرح مسلمان کا خون تم پر حرام ہے، اس کا خون بھی تم پر حرام ہے۔ جس طرح مسلمان کی حفاظت ہے، اس کی حفاظت بھی تم پر لازمی ہے۔
کوئی بھی اسلامی ملک ہوگا تو وہاں پر جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں وہ اگر رہتے ہیں، قانوناً عمل کرتے ہیں اور کوئی بغاوت نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی عبادت گاہوں کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے۔ ہم وہ احکامات کہ جی وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم حملہ کریں، ہم وہ احکامات لے آتے ہیں، وہ چہرہ دکھاتے ہیں کہ جی اسلام کہتا ہے مارو، اسلام کہتا ہے جہاد کرو، اسلام کہتا ہے جہاد کرو، اسلام کہتا ہے مارو، لیکن کب؟ جب وہ تمہیں مار رہے ہیں، جب وہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو تم چوکنا ہو جاؤ، محتاط رہو۔ تو ایک ریڑھی والا بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے لیکن ہم کتنا سمجھ بغیر حالات کا ادراک کیے ہوئے جو باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، آج جو اسلام پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنے اپنے مفادات کے تحت ہم احکامات بیان کر رہے ہیں، کہ نتیجہ پھر جو آ رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور مزید تباہی آتی رہے گی اسی طرح۔ کیوں مائیکل ایچ ہارٹ نے جب 100 بہترین شخصیات کا انتخاب کیا تو اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہلا نمبر دیا؟ وہ عیسائی تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا نہیں ہوگا کہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر کیوں نہیں دیا؟ پوچھا ہوگا نا، تو اس نے لکھا، اس نے کہا میں دینا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کیا کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت میرے سامنے ہے، کسی اور نبی کی سیرت میرے سامنے